اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بہت ساری چیزوں کا محتاج بنایا ہے۔ آدمی اس دنیا میں کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، رہائش کا محتاج ہے، کپڑوں کا محتاج ہے۔ بے شمار اللہ پاک نے اس کے ساتھ احتیاجات رکھی ہیں، اور یہ احتیاجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں اس لیے کہ اس انسان کا امتحان ہے۔ امتحان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حوائج اور ضروریات اور ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے احکام بھی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے حکم کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے یا اپنی خواہش کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور سنت کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو یہ ضروریات کا پورا کرنا اس کا دین ہے، اور اگر یہ سب کچھ اپنی خواہشات کے مطابق کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ ان حوائج اور ضروریات میں سے ایک ضرورت انسان کی کمائی ہے۔ آدمی اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کسب کرتا ہے، کچھ نہ کچھ مال کماتا ہے۔ آدمی مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اور کوئی بھی منصب انسان اختیار کرتا ہے۔ جو بھی ملازمت، جو بھی مزدوری، جو بھی منصب آدمی اختیار کرے، کمائی کا جو بھی راستہ اختیار کرے تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ ہر آدمی کمائی کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہے، کوئی کہیں ملازمت کر رہا ہے، کسی نے کون سا ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس نیت سے آدمی کسب اور کمائی اختیار کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمائی کا ذریعہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی کمائی کا ذریعہ سامنے آتا ہے تو اس ذریعے کو اختیار کرنے سے پہلے اہل علم علماء سے پوچھا جائے کہ میرے سامنے کمائی کا یہ ذریعہ آیا ہے، اس ذریعے کو میں اختیار کروں تو کس طرح سے اس ذریعے کو میں بہترین طرح سے انجام دے سکوں۔ لہٰذا پوچھنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، پوچھنے میں کوئی جرم نہیں ہے۔ عرض کیا کہ کمائی کا جو راستہ اختیار کرے، سب سے پہلی بات کیا دیکھنی ہے کہ وہ حلال راستہ ہو۔ نمبر 2، جب کمائی کے لیے آدمی نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیا نیت کرنی ہے؟ 2 نیتیں کرنی ہے۔ 2 نیتیں کرنی ہے تو یہ آپ کی کمائی آپ کی عبادت ہے۔ یہ کمائی آپ کی دنیا نہیں ہے، یہ کمائی آپ کی دنیا نہیں ہے، یہ کمائی آپ کا دین ہے۔ اگر 2 آپ نے نیتیں کر لی۔ نمبر 1، پہلی نیت تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں۔ میں یہ دکان اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ شہر کے مختلف علاقوں سے سامان اٹھا کر اپنے محلے والوں کے لیے میں یہاں جمع کروں، تاکہ مسلمان بھائیوں کو سہولت ہو، تاکہ مسلمان بھائیوں کو راحت ہو۔ اب یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی نیت کر رہا ہے۔ پیسہ تو ملے گا ہی ملے گا، پروفٹ اور منافع تو حاصل کرے گا ہی کرے گا، مگر نیت کیا ہے؟ دوسرے کی خیر خواہی۔ نیت کیا ہے؟ دوسرے کو فائدہ پہنچانا۔ ایک آدمی ملازمت اختیار کر رہا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی جگہ پر وہ ملازم ہوا ہے، اسے ڈرائیور رکھ لیا گیا ہے، اس موقع پر بھی یہ نیت کرے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ جناب جن صاحب کے پاس میں کام کر رہا ہوں تاکہ میں انہیں راحت پہنچاؤں۔ ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی مجھے کرنی ہے، ایک مسلمان کے ساتھ مجھے راحت اسے پہنچانی ہے۔ ایک آدمی ہوٹل کھولتا ہے، چائے کا صحیح، کھانے کا صحیح، اس میں بھی وہ یہ نیت کرے یہ کام میں اس لیے کر
کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سہولت پہنچاؤں، تاکہ لوگوں کو نفع پہنچاؤں، تاکہ لوگوں کو میں فائدہ پہنچاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نیت آپ کر کے گئے ہیں صبح کام پر، تو اب سامنے اگر جھوٹ آئے گا تو آدمی بچے گا۔ کیوں؟ جھوٹ بولنے سے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ اب خیانت سے آدمی بچے گا، اس لیے کہ میں نے صبح سے یہ جذبہ دل میں بٹھایا ہے اور یہ بات ٹھان کر نکلا ہوں، طے کر کے نکلا ہوں کہ میں اپنے مسلمان کو کیا کروں گا؟ راحت پہنچاؤں گا، اسے خیر خواہی پہنچاؤں گا۔ ایک نیت تو یہ ہونی چاہیے ہر ملازم کو، ہر تاجر کو، ہر کام پر جانے والے کو صبح نکلتے وقت یہ نیت کرنی چاہیے، یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کو سہولت پہنچاؤں۔ دوسری نیت یہ کرنی ہے یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے ذمے میری بیوی اور بچوں اور میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائیوں کے حقوق فرض فرمائے ہیں، حقوق عائد فرمائے ہیں، تو میں کما کر کچھ پیسے حاصل کر کے اپنی ماں کے حقوق بھی ادا کروں گا، اپنے باپ کے حقوق بھی ادا کروں گا، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کروں گا، بہن بھائیوں کے حقوق بھی ادا کروں گا۔ اب اس نیت کے ساتھ یہ کام پر جاتا ہے، کام پر بیٹھتا ہے، ملازمت اختیار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ یہ ملازمت، یہ مزدوری، یہ پیسہ کمانا اس کی دنیا نہیں ہے، یہ اس کا دین ہے، یہ اس کا دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ اس کا دین ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا مبارک دین لے کر آئے ہیں کہ جس دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے معاملات کو دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک آدمی سویرے سویرے اپنے کام میں جا رہا، بھاگتے بھاگتے جا رہا، اور صحابہ نے اسے دیکھا اور کہا کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ اس کی یہ صلاحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کے ساتھ دین سیکھنے میں لگتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں جاتے اور یہ ساری طاقت اور صلاحیت، یہ جوان آدمی ہے، یہ ساری طاقت اور صلاحیت رسول اللہ کے ساتھ صرف کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب دیکھو رسول اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تم یہ نہ کہو، یہ بات نہ کہو، اگر یہ ملازمت کے لیے نکلتا ہے، مزدوری کے لیے گیا ہے، پیسے کمانے کے لیے گیا ہے، اور اگر یہ پیسے کما کر اس کی یہ نیت ہے تاکہ میں یہ پیسے کما کر اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کروں، ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، سوالیہ ہاتھ پھیلانے سے میں روکوں، تو فرمایا یہ اس کا دین ہے، یہ اس کا دین ہے۔ تین باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ کتنی باتیں؟ تین۔ ایک تو آدمی ملازمت اور مزدوری کے لیے جب نکلتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرے گا، دیکھے گا کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو حرام نہیں اختیار کرنا چاہیے، حلال کام اختیار کرنا چاہیے۔ کسی مفتی سے، کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ اس کام کے ذریعے سے میں مسلمان کو کیا کروں گا؟ فائدہ پہنچاؤں گا، نفع پہنچاؤں گا، مسلمان کی خیر خواہی مد نظر ہو۔ تیسری نیت کیا کرنی ہے؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے ذمے میری بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق فرض فرمائے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ تین نیتیں کر کے، ان تین باتوں کے ساتھ جب آپ کام میں نکلیں گے تو یہ کام آپ کا دنیا نہیں ہے، یہ کام دین ہے۔ یہ کام کیا ہے بھائی؟ دین ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ کام پر آگے، کام پر بیٹھ گئے اور آپ نے ملازمت اختیار کر لی، اب دیکھا جائے گا کہ آپ نے اپنے جہاں آپ نے ملازمت اختیار کی ہوئی ہے وہاں آپ کا معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ آپ کیا ہے۔
एग्रीमेंट आपका ये हुआ कि 8 घंटे आपने काम करना है और 8 घंटे की ये तनख्वाह आपको दी जाएगी। इस 8 घंटे के अंदर अमानतदारी के साथ काम करना है। इस 8 घंटे में अमानतदारी के साथ काम करना है। अगर एक आदमी 8 घंटे पूरे नहीं करता, 7 घंटे पूरे करके वापस आ जाता है, या एक आदमी 8 घंटे पूरे करता है मगर 8 घंटों के अंदर 8 घंटों वाला काम नहीं करता, बैठा रहता है, खाने में इजाफी वक्त लगा दिया, मस्जिद में गया, नमाज पढ़ने के बाद कोई दोस्त मिल गया, उसके साथ बैठ गया, लंबा वक्त खिंच गया, तो अब इसकी अमानत के खिलाफ है, इसकी अमानत के खिलाफ है। फर्ज नमाज पढ़ने की आपको इजाजत है। अगर फर्ज नमाज पढ़ने की भी गुंजाइश नहीं है तो फिर ऐसी जगह मुलाजमत ही दुरुस्त नहीं है, ऐसी जगह मुलाजमत ही ना इख्तियार की जाए। तो फर्ज नमाज के लिए जो फर्ज नमाज के लिए वक्त दरकार है, उसी वक्त के अंदर फर्ज नमाज की तकमील करके वापस अपने काम में लग जाए। अर्ज किया 8 घंटे से कम काम किया तब भी अमानत में खियानत है, और इसी तरह से 8 घंटे पूरे किए मगर काम पूरा नहीं किया तब भी अमानत में खियानत है। इसकी मिसाल ऐसे समझ ले कि जाहिर सी बात है कि एक आदमी ने कोई काम इख्तियार किया, 100% हलाल काम है, बिल्कुल दुरुस्त है, हलाल है, मुलाजमत इख्तियार की है, वो मुलाजमत है तो हलाल, मगर उसमें 8 घंटे वक्त इसने जो मुकर्ररा वक्त था वो वक्त पूरा नहीं दिया, उस वक्त से पहले आ गया या वक्त के ताखीर से पहुंचा। 8 बजे पहुंचने का है, 9 बजे पहुंचने का है, ये 10 बजे पहुंच रहा है। कोई कह नहीं रहा, इसलिए कि इसने भी अपने दोस्तों अहबाब के साथ ऐसी सेटिंग कर ली है कि कोई डांट डिपट नहीं है, कोई पूछ पाछ नहीं है, इसलिए कि सब के साथ सेटिंग करके ये चल रहा है। तो ये अल्लाह के साथ तो कोई सेटिंग नहीं है भाई, ये धोखा कर रहा है। अब इसके हलाल माल के अंदर हराम मिल गया है, अब इसके हलाल माल के अंदर हराम मिल गया है, इसके हलाल माल में हराम की अमेज़श हो गई है। ये ऐसा ही है जैसा कि एक बड़ी बाल्टी कोई आदमी दूध की, शरबत की ले आता है, बनाता है, शरबत बनाता है, और उसमें चंद कतरे पेशाब के डल जाए तो कोई भी पीने को तैयार नहीं है, इसलिए कि साफ सुथरे पानी में नापाकी चली गई है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी हलाल रोजी के अंदर हराम मिल गया है। अब जब ये हराम आपके जिस्म में आएगा, आपके बेटों के जिस्म में आएगा, जिस तरह से दवा इंजेक्शन लगाने से दवा असर करती है, इस तरह से ये हराम माल इंसान के जिस्म में असर करता है। ये इंसान के जिस्म में नाफरमानी पैदा करता है, बगावत पैदा करता है, तमर्रुद पैदा करता है। ये इंसान अल्लाह का भी बागी होगा और अपने माँ बाप का भी बागी होगा। माँ बाप का फर्माबरदार इसलिए नहीं हो रहा कि माँ बाप ने इसको हलाल माल नहीं खिलाया, बाप ने इसको हलाल माल नहीं खिलाया, हराम माल खिलाया है, और कभी भी सोचा तक नहीं है कि मैं हराम खिला रहा हूं, ये तो समझ रहा है मैं हलाल खिला रहा हूं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इस मसले को समझाने के लिए 2 नबियों का जिक्र फरमाया। किस मसले को समझाने के लिए? मुलाजमत, मजदूरी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से जाते हैं और मदियन पहुंचते हैं, और जब मदियन पहुंचते हैं और वहां पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ मुलाजमत इख्तियार करते हैं, मजदूरी इख्तियार करते हैं। क्या मजदूरी है? घर के बाहर के काम करने हैं, बकरियां चरानी है, सौदा सलफ लाना है। ये काम किसने करना है? मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो 10 साल के बाद अल्लाह के पैगंबर बनने वाले हैं, अल्लाह के रसूल बनने वाले हैं। वहां ये इरशाद फरमाया, इन्न खैरा मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन। कुरान उसूल बताता है कि जिसको आप उजरत पर रखते हो, मजदूरी पर रखते हो, उसमें 2 खूबियां देखा करो।
جس کو آپ اجرت پر رکھتے ہو، مزدوری پر رکھتے ہو، جسمانی کام کے لیے مزدوری پر رکھتے ہو، سودا سلف لانا ہے، بار اٹھانا ہے، بوجھ اٹھانا ہے، بکریاں چرانی ہے، تو ایسے آدمی کو طاقتور ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، ایسے آدمی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ ان خیر من استأجرت القوی الامین، آپ جس آدمی کو اپنے پاس اجرت پر رکھنا چاہتے ہیں اس کا طاقتور ہونا چاہیے، وہ صحیح مضبوط بھی ہو، اور دوسری بات وہ امانت دار بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں کام کیا، 10 سال اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق 10 سال وہاں کام کیا، بکریاں چرائی ہے، گھر کے باہر کے سارے کام کیے، مگر کس کے ساتھ؟ امانت داری کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بھائی؟ امانت داری کے ساتھ۔ جن صاحب کے یہاں کام کر رہے تھے ان کے گھر میں 2 جوان بیٹیاں تھیں، ان کے گھر میں 2 جوان بیٹیاں تھیں، مگر امانت داری کا یہ حال ہے، قربان جائیے اللہ کے پیغمبر پر، اس قدر امانت داری کے ساتھ کام کیا کہ 10 سال میں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر 10 سال کے بعد ان میں سے ایک کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرا دیا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی شادی ان میں سے ایک کے ساتھ ہوئی، اور پھر اللہ کے حکم سے اس ایک کو لے کر پھر مصر کی طرف آئے، اللہ کا حکم تھا، اور راستے میں پھر اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی۔ تو یہ کیا صفت ہے؟ امانت داری۔ کیا صفت ہے بھائی؟ امانت۔ اب دوسرا، یہ تو وہ کام ہے جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آپ نے جسمانی کام سونپنا ہے، تو اس میں کیا 2 صفات دیکھی جاتی ہیں؟ امانت داری اور طاقتور۔ امانت داری، طاقتور، یہ ہے جسمانی کام۔ دوسرا کام ہے ذہانت کا، ذہن کا، ذہن لڑانا ہے، سوچ لڑانی ہے۔ بہت سارے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارا دن دماغی کام کرتے ہیں، جسمانی کام نہیں ہے۔ قرآن کریم اس اصول کو بھی بیان کرتا ہے کہ جس کو آپ دماغی کام سونپتے ہیں اس کے لیے کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا صفات ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ نے ایک پیغمبر کا واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں بادشاہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو مصر میں بادشاہ کے سامنے مطالبہ فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض۔ جو خواب دیکھا تھا بادشاہ نے، اس خواب کی تعبیر بھی سمجھائی، اور اس خواب میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آنے والے سالوں میں سخت قحط پڑنے والا ہے، سخت حالات خراب ہونے والے ہیں، اور زمین غلہ دینا بند کر دے گی، اور یہ بڑا گھٹن اور مشکل وقت ہوگا۔ تو اس وقت سے نمٹنے کے لیے، ان حالات سے نمٹنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ فرمایا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ نمبر 1 کہ میری ایک صفت یہ ہے کہ انی حفیظ، میں خزانوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، میں خزانوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ یہ کون سا کام ہے؟ یہ ذہنی کام ہے، یہ ذہن لڑانا ہے۔ میں خزانوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، علیم، اور خزانوں کو صحیح طرح سے تقسیم کرنا بھی جانتا ہوں۔ قحط جب آئے گا تو یہ جو غلہ ہم جمع کریں گے، اس غلے کو صحیح طرح سے تقسیم کرنا بھی میں جانتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو ہم ذہنی کام سپرد کریں گے وہ اس کام کے متعلق حفاظت بھی کرنا جانتا ہو اور اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہوں۔ تو 2 صفات وہاں، 2 صفات یہاں۔ جسمانی کام کے لیے 2 صفات کیا؟ طاقتور ہونا، امانت دار ہونا۔ اور ذہنی کام کے لیے 2 صفات، ایک حفاظت کا ہونا اور دوسرا کام کا تجربہ رکھنا۔ اور وہاں پر بھی جہاں ذہنی کام سونپا گیا وہاں پر بھی یہ بات آئی ہے کہ امین، انک لدینا مکین امین، اے یوسف
آپ امانتدار ہیں، آپ امانتدار ہیں، امانتدار ہیں، لہذا کام بنتا ہے امانت سے، کام بنتا ہے دیانتداری سے، کام بنتا ہے امانتداری سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ کام کرنا یہ آپ کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے دین ہے، یہ آپ کے لیے دین ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جسمانی کام کرنے والے کے لیے طاقت و قوت چاہیے اور امانت چاہیے، اور ذہن کا کام کرنے کے لیے، ذہنی کام کرنے کے لیے حفاظت بھی چاہیے، تجربہ بھی چاہیے، امانت بھی چاہیے۔ اب سنیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ مطففین کی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہ ہو گئے، تباہ ہو گئے، تباہی ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ مطففین، تطفیف کرنے والوں کے لیے، کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہو گئی، کمی کرنے والے تباہ ہو گئے۔ کون سے کمی کرنے والے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو کمی کر لیتے ہیں۔ تنخواہ تو پوری لیتا ہے، تنخواہ تو پوری لیتا ہے، اس میں ایک پائی بھی کم نہیں ہونے دیتا، مگر کام بر وقت نہیں دیتا، کام پورا نہیں دیتا، پورا وقت نہیں صرف کرتا۔ اور کیا کیا منصوبے بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، جھوٹے میڈیکل بنوا کے لے آتے ہیں، جھوٹے میڈیکل بنوا کے لے آتے ہیں، چھٹیوں کے بعد جھوٹے میڈیکل، اور یوں جھوٹا میڈیکل دکھا کر اپنی چھٹیوں کو محفوظ کرا لیتے ہیں۔ یہ خیانت ہے بھائی، یہ جھوٹ ہے بھائی، یہ آپ کی تجارت میں جھوٹ ہے، یہ آپ کے کام میں، آپ کی ملازمت میں جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح سے کسی سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے، کسی تعلیمی ادارے میں کوئی کام کرتا ہے، یا کسی سرکاری دیگر ادارے میں کام کرتا ہے، 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے وقت دیا ہوا تھا، 5 گھنٹے وقت دیا ہوا تھا، مگر وقت کم کر کے آ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ تاخیر سے جاتا ہے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کمی کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کمی کر رہا ہے۔ گو کہ یہ کہے میں نے سیٹنگ کر لی ہے، میں نے سیٹنگ بنا لی ہے۔ ارے میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ سیٹنگ بنانے سے بات نہیں بنتی، جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس پر حساب ہوگا، قیامت کے دن یہ آپ کو حساب دینا ہوگا۔ آپ نے اپنے حلال مال میں حرام مال کو ملا لیا، کیوں حلال مال میں حرام مال کو ملا لیا؟ اور یہ آدمی کہتا ہے میں تو الحمدللہ حلال کماتا ہوں، حلال کھلاتا ہوں، لیکن میرے عزیز اس حلال کے اندر حرام مل گیا ہے، اور جس حلال میں حرام مل گیا ہے تو اس حلال کی برکتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس حلال کی برکتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج دوست کہتے ہیں روزی کے مسائل مشکل میں چل رہا ہو۔ ارے کیوں مشکلات میں چلے گے؟ کیوں پیسے پورے نہیں پڑ رہے؟ اس لیے کہ آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے بددیانتی کی ہے۔ خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ، بددیانتی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تطفیف کا معنی دکاندار اگر کم کر کے تولتا ہے تو وہ بھی کمی کر رہا ہے، ملازم اگر وقت میں کمی کرتا ہے تو بھی وہ کمی کر رہا ہے، اور اسی طرح سے اگر وقت پورا دے رہا مگر کام میں کمی کرتا ہے تو بھی وہ کمی کرنے والا ہے، کمی کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے جی آیا تو تاخیر سے لیکن شام کو اضافی وقت دے دیتا ہے۔ اضافی وقت بھی دینا، اگر اس اضافی وقت میں شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، اس اضافی وقت کے دینے میں بجلی لگتی ہے، بجلی کا خرچ ہوتا ہے، تو بھی درست نہیں ہے، تو بھی درست نہیں ہے۔ اس کو مکلف کیا گیا تھا اتنے بجے سے اتنے بجے تک دن کی روشنی میں کام کرنے کا، مگر یہ اپنے کام کو شام کے اندھیرے میں لے جاتا ہے، تب بھی یہ درست نہیں کر رہا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اپنے مالوں کو پاک کرو،
اپنے مالوں کو پاک کرو، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والا آدمی، اور اس کے بعد رزق حلال کمانے والا بہت بڑا نیک آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بڑے پسند آئے، سخت ہاتھ تھے، سخت ہاتھ تھے۔ کیا کرتے ہو تم؟ کیا کرتے ہو تم؟ جی اللہ کے رسول، میں باغ میں سینچائی کرتا ہوں، باغ میں پانی دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، ڈول کھینچ کھینچ کے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو چوما، سبحان اللہ، آپ نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا آدمی اللہ کا محبوب ہے بھائی، محنت کر کے کمانے والا آدمی اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کو اللہ قیامت کے دن چند لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس جس کی چھت اللہ کا عرش ہے وہاں جگہ عطا کرے گا۔ وہاں ایک وہ آدمی ہوگا جو رزق حلال کمانے والا تھا، اور اس کے کثیر العیال بچے اس کے زیادہ تھے، آمدنی پوری نہیں ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے کبھی حرام میں ہاتھ نہیں ڈالا، فاقے برداشت کر لیے مگر حرام میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کا اہتمام کیا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پرچہ بھی اس کا موجود ہے، وہ بھی آپ لوگ وصول کر لیجئے گا۔